لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام الحسن العسكري عليه السلام كما في أطيب البيان نحن حجج الله على خلقه وجدتنا فاطمة حجة الله علينا صلوات محمد صلى على محمد. آج کی گفتگو کے لیے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم امام سے منسوب ایک قول کو آپ کی خدمت میں ثنائے کلام کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس قول کو آیت اللہ طیب اللہ جزائری نے اپنی تفسیر اطیب البیان میں ذکر فرمایا ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن حجج اللہ علی خلقہ، ہم اللہ کی حجت ہیں اس کی مخلوق پر۔ وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، اور ہماری جدہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اللہ کی حجت ہیں، یعنی ہم حجت خدا ہیں، لیکن ہماری جدہ کا مقام وہ ہے کہ وہ ہم ائمہ اطہار پر بھی حجت خدا ہیں۔ یہ جو قول ہے امام کا، سند کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ روایت مرسل ہے۔ مرسل اس روایت کو کہا جاتا ہے کہ جس کا یہ سلسلہ سند معصوم تک نہ پہنچے، یعنی یا تو اصلاً سند ذکر ہی نہ ہو، یا اگر سند ذکر ہو لیکن راوی حذف ہو جائیں معصوم تک پہنچتے پہنچتے، ایسی روایت کو مرسل روایت کہا جاتا ہے۔ لہٰذا مرسل روایت کا شمار ضعیف روایت میں ہوتا ہے، لیکن ضعیف روایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو فوراً سے جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ یہ روایت ضعیف ہے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ مکتب تشیع کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ کار ہے کہ جو جیسے ہی روایت کو دیکھتے ہیں کہ یہ روایت فلاں روایت ضعیف ہے، بس کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، نہ اس سے کوئی استدلال ہو سکتا ہے، نہ اس کو نقل کرنا بھی اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ مکتب تشیع کا طریقہ کار یہ نہیں ہے۔ مکتب تشیع کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر سند کے اعتبار سے کوئی روایت ضعیف ہو تو اس کی دلالت اور اس کے متن کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ روایت کہہ رہی ہے۔ اگر اس کی دلالت اور اس کا متن قرآن اور دوسری روایت سے مطابقت کرتا ہو تو ضعیف ہونے کے باوجود بھی اس روایت کو لے لیا جاتا ہے۔
یہ جو روایت آپ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ ہم اللہ کی حجت ہیں اور ہماری جدہ ہم پر حجت ہیں، اس روایت کا جو پہلا فقرہ ہے وہ تو مسلمات تشیع میں سے ہے، یعنی امامت کے اوپر جتنی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں قرآن و سنت سے، ان تمام سے مطابقت رکھتا ہے کہ ہم اللہ کی حجت ہیں، ائمہ اطہار اللہ کی حجت ہیں۔ دوسرا والا فقرہ بھی اگر روایات اہل بیت اطہار کو، جو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی کی شان اور فضیلت میں جو روایات آئی ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ بی بی فاطمہ ائمہ اطہار پر حجت خدا ہے۔ حجت کے معنی کیا ہیں؟ حجت کے لغوی معنی ہیں دلیل کے، برہان کے، ایسی دلیل اور ایسا برہان جو کہ قطعی ہو، یقینی ہو، اس کو کہا جاتا ہے حجت۔ اسی لغوی معنی میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ مبارکہ جاسیہ میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، ان کا کوئی برہان نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا، ہمارے آباء و اجداد کو اٹھا کر لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اسی طریقے سے سورہ انعام میں جب حضرت ابراہیم نے ایک عجیب و غریب طریقے سے مشرکین پر استدلال کیا کہ جب ستاروں کو دیکھا کہا کہ یہ میرا رب ہے، جب وہ ستارے ڈوب گئے تو کہا کہ میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، پھر اس کے بعد جب چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا پروردگار ہے، پھر جب وہ چاند بھی ڈوب گیا تو کہا کہ میں خداوند کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، پھر اس کے بعد سورج کو دیکھا کہا یہ میرا رب ہے، جب سورج بھی ڈوب گیا تو کہا کہ میں خدا کو منزہ جانتا ہوں اس چیز سے کہ جس کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو۔ یہ تین استدلال جب حضرت ابراہیم نے پیش کیے، اس کے بعد قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ جو تین استدلال تھے حضرت ابراہیم نے پیش کیے، یہ ہماری حجتیں تھیں، یعنی ہماری دلیلیں تھیں، جن دلیلوں کو ہم نے حضرت ابراہیم کو عطا کیا ان کی قوم کے اوپر۔ اسی سورہ انعام میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ حجت بالغہ یعنی حقیقت رس حجت فقط اور فقط اللہ کے لیے ہے۔ حجت بالغہ اس حجت کو کہا جاتا ہے جو نہ صرف یہ کہ اپنی بات کو ثابت کرے بلکہ دوسروں کی دلیلوں کو باطل بھی کر دے، اس کو کہا جاتا ہے حجت بالغہ۔ کا حجت بالغہ یعنی قیامت کا جب دن ہوگا اور لوگوں کو محشور کیا جائے گا تو لوگ اپنی اپنی حجتیں، اپنی اپنی دلیلیں پیش کریں گے، لیکن اس دن اگر کسی کی دلیل ہوگی تو فقط خداوند کریم کی دلیل ہوگی، جو تمام کی دلیلوں کو یعنی باطل دلیلوں کو رد کر دے گی۔ تو اسی لغوی معنی میں استعمال ہوا۔ جس طریقے سے اللہ کی وحدانیت کی دلیلوں کو یا اللہ کے دین کی دلیلوں کو حجت کہا گیا، بالکل اسی طریقے سے ان نمائندوں کو جو اللہ کی جانب سے بندوں کی طرف آئے ان کو بھی حجت کہا گیا۔ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 163، خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اے حبیب ہم نے آپ کی طرف وحی کی جس طریقے سے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے ان کی طرف بھی ہم نے وحی کی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف، ہم نے وحی کی اسماعیل کی طرف، ہم نے وحی کی اسحاق کی طرف، یعقوب کی طرف، ایوب کی طرف، والاسباط اور ان کے جو ذریت میں سے جو انبیاء قرار دیے گئے ان کی طرف ہم نے وحی کی، ایوب کی طرف وحی کی، عیسیٰ کی طرف وحی کی، یونس کی طرف وحی کی، ہارون کی طرف وحی کی، سلیمان کی طرف وحی کی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ یہ 163ویں آیت۔ اب اس کے بعد 164ویں آیت کو چھوڑ کر 165ویں آیت۔
رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ یہ جو ہم نے اتنے سارے انبیاء کی طرف وحی کی، اس کا مقصد کیا تھا؟ ہم نے کیوں وحی کی؟ رسلاً، یہ سارے کے سارے ہمارے نمائندے تھے، ہمارے رسول تھے۔ خدا یہ رسول کیوں بھیجے؟ مبشرین و منذرین، یہ بشارت دینے والے بھی تھے اور ڈرانے والے بھی تھے۔ خدا بشارت دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے کیوں بھیجا؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول، کیونکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد، ہمارے نمائندوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے اوپر کوئی حجت، کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ تو بس جس طریقے سے اللہ کی وحدانیت کی دلیلوں کو حجت کہا گیا، اسی طریقے سے ان کے مقابل میں، کفار اور لوگوں کے مقابل میں جو اللہ نے نمائندے بھیجے، ان کو بھی حجت کہا گیا۔ اب اگر اللہ کی وحدانیت کی جو دلیل ہے، اگر اس میں کچھ کجی رہ جائے تو اللہ کی وحدانیت ثابت نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کا دین ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ اگر وحدانیت کی دلیلوں میں کجی رہ جائے تو اللہ کا دین اور اللہ کی وحدانیت ثابت نہیں ہو سکتی۔ بالکل اسی طریقے سے اگر اللہ کے نمائندوں کو، یعنی جن کو حجت خدا کہا جاتا ہے، ان کے کردار میں کوئی کجی رہ جائے تو دین خدا ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ بس اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس طریقے سے اللہ کی دلیل محکم ہونی چاہیے، اسی طریقے سے جس کو حجت خدا کا ٹائٹل دیا جا رہا ہے، اس کا کردار بالکل پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، یعنی عصمت کے درجے پر ہونا چاہیے، تب وہ ثابت کر سکے، تب وہ حجت خدا کہنے کے لائق ہو۔ دیکھیں کہ اشتباہ نہ ہو۔ ممکن ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے کہ علماء کو بھی تو حجت خدا کہا گیا ہے۔ خود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشہید صلی اللہ علیہ وسلم ہم حجت علیکم وانا حجت اللہ علیہم۔ یہ جو ائمہ، یہ جو علماء کرام ہیں، یہ میری جانب سے تم پر حجت ہیں اور میں اللہ کی جانب سے ان پر حجت ہوں۔ علماء کو حجت قرار دیا گیا ہے، لیکن علماء کو، جو غیر معصوم کو اگر حجت کہا گیا ہے تو علی الاطلاق نہیں کہا گیا۔ علی الاطلاق کا مطلب کیا ہے؟ علی الاطلاق کا مطلب یہ ہے کہ اگر علماء کے بارے میں کہا گیا کہ یہ حجت ہیں تو اس کی شرائط بیان کی گئی۔ کس طریقے سے؟ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَىٰ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا۔ فقہاء میں سے وہ افراد جو اپنے دین کی حفاظت کرنے والے ہوں، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے ہوں، اپنے ہوائے نفس کی مخالفت کرنے والے ہوں، تو بس عوام کو چاہیے کہ ایسے فقہاء کی تقلید کریں۔ اب کیا شرائط بیان ہوئی یہاں پر؟ یعنی علی الاطلاق نہیں ہے، جس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہوں گی وہ حجت ہوگا۔ صفات بیان ہوئی ہیں، لیکن جو الہی نمائندے ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اگر نوح میں فلاں فلاں صفت پائی جاتی ہوگی تو ہمارا حجت ہے ورنہ نہیں ہے۔ عیسیٰ میں اگر فلاں فلاں صفات پائی جائیں تو وہ حجت خدا ہے ورنہ حجت خدا نہیں ہے۔ نہیں، جو الہی نمائندے ہیں، جس کو اللہ نے نومینیٹ کیا ہے، انتخاب کیا ہے، جس کا آنے والی گفتگو میں بیان کروں گا کہ حجت خدا کی صفات کیا ہیں، ان کو علی الاطلاق کہا کہ یہ ہماری حجت ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ اگر ان میں فلاں صفات پائی جاتی ہوں تو ہماری حجت ہیں ورنہ ہماری حجت نہیں ہے۔ تو بس حجت خدا کو، جو علی الاطلاق حجت خدا ہو، اس کو معصوم ہونا چاہیے۔ تو اب اللہ نے اپنے نمائندوں کو بھیجا، کیوں بھیجا؟ مبشرین و منذرین، بشارت دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے۔ بشارت کس چیز کی؟ جنت کی بشارت، اخروی نعمتوں کی بشارت، جنت کی نعمتوں کی بشارت۔ ڈرانا کس چیز سے؟ جہنم سے ڈرانا، دوزخ سے ڈرانا، اللہ کے عذاب سے ڈرانا۔ تو بس بھیجا کس کے لیے؟ جنت کے لیے، جنت کی نعمتوں کے لیے، کی بشارت کے لیے، اور جہنم سے ڈرانے کے لیے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عقاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا۔ تو یہ بشارت اور یہ نذارت، یعنی خوشخبری اور ڈرانا کس چیز پر موقوف ہے؟ اس چیز پر موقوف ہے، یعنی اللہ کا عذاب اور اللہ کی جو جنت ہے وہ کس کو ملے گی؟ یہ دونوں چیزیں موقوف ہیں اللہ کی رضا پر اور اللہ کی ناراضگی پر۔ یعنی جنت میں وہی جائے گا جس سے اللہ راضی ہوگا، اس میں دو چار والی بات ہے، اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے۔ جنت میں وہی جائے گا
اب رضا کے مرحلے ہیں، جس سے جتنا راضی ہوگا اس کو وہی مرحلہ ملے گا۔ جنت کے طبقات ہیں، کسی سے اللہ اتنا راضی ہو جائے گا کہ اس کو سید الشہداء کی جوار میں جگہ عطا ملے گی۔ صلی اللہ علیہ محمد اور کیا پتہ کسی خاتون سے اللہ اس قدر راضی ہو جائے کہ جب محشر کے میدان میں بیوی کو لایا جائے تو ان کے جوار میں اس خاتون کو لایا جائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کیونکہ میرا زیارت پہ جانا کافی ہوتا ہے گروپس کے ساتھ، تو میں کہتا ہوں دیکھیں آپ یہاں پر آئے ہیں زیارت کے لیے، جب بھی ہم جاتے ہیں زیارت کے لیے ہمارا دل کیا چاہتا ہے کہ ہم ذری سے بالکل نزدیک ہو جائیں، جتنا نزدیک ہو سکیں اتنا نزدیک ہو کر امام کی زیارت کریں، اور جتنے دور ہوتے ہیں سکون نہیں ملتا ہم کو۔ بھائی زیارت کا مطلب کیا ہے؟ زیارت کا مطلب یہ ہے کہ آپ امام کی تربت کے سامنے، ان کی قبر کے سامنے کھڑے ہوں اور کہیں کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ آپ نے جملہ ادا کر دیا، زیارت ہو گئی۔ اب قبر کو جا کے چومنا، ذری کو چومنا، یہ سارے اپنے مراحل ہیں، یہ تبرکات ہیں، توسل ہے۔ لیکن اگر دور سے کھڑے رہ کر بھی، یعنی تھوڑا سا دور سے کھڑے رہ کر بھی آپ نے جملے ادا کر دیے، زیارت ہو گئی، لیکن پھر بھی آپ کے دل کو اطمینان نہیں ہوتا۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ چاہتی ہیں کہ ذری سے جا کر چھپک کر انسان زیارت کرے۔ تو جنت میں بھی تو زیارت ہوگی، جنت میں چاہدہ معصومین کی زیارت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ کسی کو ہر روز زیارت ہوگی، کسی کو مہینے میں ہوگی، کسی کو سالوں میں ہوگی، ایسا ہے نہیں ہے۔ تو یہ تو رضا کے مراحل ہیں، جس سے خدا جتنا راضی ہوگا اس کو اتنا عطا کرے گا۔ تو بہرحال جنت میں جائے گا وہ جس سے اللہ راضی ہوگا۔ جہنم میں کون جائے گا؟ جس سے اللہ غضبناک ہوگا، جس سے اللہ ناراض ہوگا۔ تو یہ جنت اور جہنم موقوف ہیں اللہ کی رضا پر اور اللہ کی ناراضگی پر۔ اب اللہ نے کہا کہ یہ جو میرے رسول ہیں یہ بشارت دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ رسول ہیں جو میری رضا کو جانتے ہیں، یہ وہ رسول ہیں جو میری ناراضگی کو جانتے ہیں۔ جبھی تو لوگوں کو بتائیں گے کہ فلاں کام کرو تو تمہیں جنت نصیب ہوگی، فلاں کام کرو گے تو تمہیں عذاب ملے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو رسول ہیں، جن کو رسول بنا کر بھیجا ہے، جن کو اپنا اللہ نے نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، یہ اللہ کی رضا کو جانتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کو جانتے ہیں۔ اللہ کی رضا اور ناراضگی کو جانتے ہوئے لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ دیکھو کس کام میں اللہ کی ناراضگی ہے اور کس کام میں اللہ کی رضا ہے۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اصول کافی میں ایک روایت نقل کی گئی، امام کی خدمت میں ایک زندیق، ایک کافر آیا اور کہنے لگا کہ این اثبت الانبیاء والرسل، آپ کہاں سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں یا اللہ نے کوئی نبی بھیجے ہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ ان لما اثبتنا ان لنا خالقا صانعا متعالیا عنا وعن جميع ما خلق وكان ذلك الصانع حکیما متعالیا فلم یجز ان یشاہدہ خلقہ ویلامسوہ فیباشرہم ویباشروہ ویحاجہم ویحاجوہ ثبت ان لہ سفراء فی عبادہ یعبرون عنہ الی عبادہ وخلقہ۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو جب ہم نے یہ ثابت کر لیا کہ ہمارا ایک پروردگار ہے، اس پروردگار کی صفات کیا ہیں؟ کہا کہ وہ ہمارا خالق ہے، صانعا اس دنیا کو بنانے والا ہے، متعالیا لیکن اس کی ذات بہت بالا ہے، بہت بلند تر ہے۔ کس چیز سے؟ عنا وعن جمیع ما خلق، اس کی ذات ہم سے اور جتنی مخلوقات ہیں سب سے بلند و بالا ہے۔ جب سب سے بلند و بالا ہے تو پھر امام فرماتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ الصَّانِعُ حَكِيمًا مُتَعَالِيًا فَلَمْ يَجُزْ ان یشاہدہ خلقہ، جب اس کی ذات بلند و بالا ہے تو بس ممکن نہیں ہے کہ اس کی خلقت اس کو دیکھ سکے، یعنی اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ سکے، یعنی وہ خدا ہی نہیں جو انسان کی آنکھوں میں سما جائے، اس لیے کہ خدا لامتناہی ذات کا نام ہے، لامتناہی کمالات کا نام ہے،
وہ ذات کہ جس میں لامتناہی کمالات جمع ہو جائیں اس کو خداوند کریم کہا جاتا ہے۔ اور جو چیز بھی ہماری آنکھوں میں سما رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ محدود ہے۔ محدود ہونا اور لامتناہی ہونا آپس میں ضد ہیں دونوں ایک دوسرے کی۔ جو چیز محدود ہے وہ لامتناہی نہیں ہو سکتی، جو لامتناہی ہے وہ محدود نہیں ہو سکتی۔ تو کہا کہ اللہ بہت بلند و بالا ہے اس سے کہ ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ وَيُلَامِسُوهُ، اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ اللہ کی مخلوق اس کو مس کر سکے، لمس کر سکے، اس کو چھو سکے، کیونکہ چھوا اسے جاتا ہے کہ جس کا کوئی جسم ہو۔ اگر اللہ کا جسم ہے اس کا مطلب یہ کہ اللہ محدود ہے۔ تو پس اللہ کی خلقت نہ اللہ کو دیکھ سکتی ہے نہ اللہ کو چھو سکتی ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی خلقت نہ اللہ کو دیکھ سکتی ہے نہ اللہ کو چھو سکتی ہے تو بس دونوں میں کانٹیکٹ کیسے ہوگا، کیسے ایک دوسرے کے روبرو آئیں گے؟ نہ اللہ کی مخلوق اللہ کے روبرو آ سکتی ہے نہ اللہ اپنی مخلوق کے روبرو آ سکتا ہے۔ فَيُحَاجَّهُمْ وَيُحَاجُّوهُ، نہ اللہ اپنی کوئی دلیلیں پیش کر سکتا ہے مخلوقات کے سامنے نہ اللہ کی مخلوق کوئی دلیل پیش کر سکتی ہے اللہ کے سامنے۔ فَثَبَتَ أَنَّ لَهُ سُفَرَاءٌ فِي خَلْقِهِ، جب یہ ثابت ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے کچھ سفیر ہیں اس کی مخلوقات میں، جو اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہیں۔ یعنی ایک طرف سے ان کی ذات اس قدر بلند و بالا ہے کہ وہ اللہ سے متصل ہیں براہ راست، اور ایک طرف سے وہ انسان سے ایسے متصل ہیں کہ کہا انا بشر مثلکم، میں تم جیسا ایک بشر ہوں۔ اب جو دوسرے افراد ہیں، جو دوسرے مکتب فکر کے افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسا ہے، وہ صرف اتنی آیت پڑھتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں فقط و فقط تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ آگے کی آیت نہیں پڑھتے ہیں۔ آگے کی آیت کیا ہے؟ یوحی الیہ، بشر ہوں لیکن مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو کہا بھائی وحی نازل ہوتی ہے تو کیا ہوا؟ بس یہی تو فرق ہے، ہم پہ وحی نازل نہیں ہوتی، ان پہ وحی نازل ہوتی ہے۔ تو اگر صرف اتنا سا ہی فرق ہوتا تو آپ اور میں خدا کی بارگاہ میں یہ کہنے کا حق رکھتے نہیں رکھتے، خدایا تو نے محمد رسول اللہ پر وحی نازل کر دی، تو مجھ پر وحی نازل کر دیتا۔ بھائی جب کوئی فرق نہیں ہے، میں کہوں کہ اس مجمع میں جتنے افراد بیٹھے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، تو چاہے میں اے پر وحی نازل کروں چاہے بی پر وحی نازل کروں، تو نے اے کو چھوڑ کے بی پر وحی نازل کر دی، بی کو چھوڑ کے سی پر وحی نازل کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وجہ امتیاز تھا کہ جس نے محمد الرسول اللہ کو وحی کے لائق سمجھا، مجھ کو وحی کے لائق نہیں سمجھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو امام نے فرمایا کہ بس ثابت ہو گیا کہ اللہ کے کچھ سفیر ہیں، انہی سفیر کو حجت خدا کہا جاتا ہے۔ وہ سفیر کیا کرتے ہیں؟ یعبرون عنہ، وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اللہ سے تعبیر کرتے ہیں، الی خلقہ و عبادہ، اس کی مخلوق کی جانب اور اس کے بندگان کی جانب۔ منصور ابن حزم چھٹے امام کا شاگرد ہے، صحابی ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ یہ بھی اصول کافی کی روایت ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ مولا سے ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ اجل و اکرم من ان یعرف بخلقہ بل الخلق یعرفون باللہ۔ امام سے فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ اللہ کو لوگوں کے ذریعے سے پہچانا جائے، اللہ کو اس کی مخلوق کے ذریعے سے پہچانا جائے۔ بل الخلق یعرفون باللہ، بلکہ مخلوق کو اللہ کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ اب دو ٹریک ہیں، دیکھیں ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے بچپن میں، ہم جاتے ہیں مدرسے میں تو اللہ کی توحید پر دلیلیں کیا پیش کی جاتی ہیں، کہ زمین ہے، آسمان ہے، سورج ہیں، ستارے ہیں، اس کا مطلب ان کا کوئی بنانے والا ہے۔ یہ ہماری توحید ہے۔ ہماری توحید کیا ہے کہ ہم اثر کو دیکھ کر مؤثر تک پہنچتے ہیں۔ لیکن اہل بیت اطہار کی توحید کیا ہے؟ اہل بیت اطہار کی توحید یہ ہے، جیسے دعائے عرفہ میں بھی آپ پڑھتے ہیں، یقیناً آپ نے سنا ہوگا، الہی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار، اے خدایا یہ جو تیرے اثر ہیں، یہ چاند و ستارے، زمین و سورج، ان میں اگر غور و فکر کرنے لگتا ہوں تو مجھ سے تیری زیارت دور ہو جاتی ہے۔ یعنی کیا مطلب
یعنی ہم نے زمین اور آسمان کو دیکھ کر خدا کو پہچانا ہے۔ حسین ابن علی وہ ہے جس نے اللہ کو دیکھ کر زمین و آسمان کو پہچانا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو منصور بن حزم یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اللہ کو مخلوق کے ذریعے سے نہیں پہچانا جاتا، بلکہ مخلوق کو اللہ کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ جب اس نے جملہ کہا تو امام نے کہا صدقت، تو نے بالکل صحیح بات کی، سچ بات کی۔ پھر کہا کہ میں نے امام سے کہا کہ من عرف ان له ربا فقد ينبغي ان يعرف ان لذلك الرب رضا وسخطا، جو شخص یہ جان لے کہ اس کا کوئی ایک پروردگار ہے تو اس کے لیے سزاوار ہے کہ وہ یہ جانے کہ اس پروردگار کے لیے کچھ رضا ہے اور کچھ ناراضگی ہے، یعنی کچھ کاموں میں اس کی رضا ہے، کچھ کاموں میں اس کی ناراضگی ہے، اس کو جاننا چاہیے۔ اور یہ جو رضا اور یہ جو خوشنودی اور یہ جو غضب ہے، یہ جو ناراضگی ہے، لا يعرف الا بوحی اور رسل، یہ اللہ کی ناراضگی اور یہ اللہ کا خوش ہونا یہ نہیں پہچانا جاتا ہے مگر دو طریقوں سے۔ ایک، یا تو کوئی وحی نازل ہو انسان کے اوپر، یا اگر وحی نازل نہ ہو تو پھر اللہ کا کوئی نمائندہ ہو جو بتائے کہ کس چیز میں اللہ کی رضا ہے اور کس چیز میں اللہ کی رضا نہیں ہے۔ کہاں بالکل صحیح کہا۔ پھر کہتا ہے کہ میں نے امام سے کہا فَمَن لَمْ يَأْتِهِ الْوَحْيُ فَقَدْ يَنبَغِي لَهُ أَن يَطْلُبَ الرُّسُلَ، جس پر وحی نازل نہ ہوتی ہو اس کو چاہیے کہ اللہ کے نمائندوں کو تلاش کرے۔ فَإِذَا لَقِيَهُمْ عَرِفَ أَنَّهُمْ حُجَّتُهُمْ یا حجت اللہ، جب وہ ان سے ملاقات کرے تو وہ جان لے کہ یہ اللہ کی حجتیں ہیں۔ تو بس یہاں تک جو بات پہنچی ہم نے یہ ثابت کیا کہ اللہ کے کچھ نمائندے ہیں، وہ اللہ کے نمائندے جنہیں حجت خدا کہا جاتا ہے۔ حجت خدا کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کو جانتا ہے، اور اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ یہاں تک بات ثابت ہو گئی۔ اب رسول خدا کا وہ قول جو کہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغضب لغضبک، بی بی فاطمہ کے لیے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، اے فاطمہ اللہ تیرے ناراض ہونے سے ناراض ہو جاتا ہے اور تیرے راضی ہونے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے بی بی کا مقام محسوس کیجئے۔ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ حجت خدا وہ ہے کہ جو اللہ کی رضا اور اللہ کے غضب کو جانتا ہو۔ سرکار کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ فاطمہ کے ناراض ہونے سے ناراض ہو جاتا ہے، فاطمہ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ایک مقام یہ ہے کہ انسان کا جو غضب ہے اور انسان کی جو رضا ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ایک پورا باب ہے روایت کا۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا، اللہ کے لیے کسی سے غضبناک ہونا۔ جب انسان اس مرحلے پر پہنچ جائے جو انتہائی مشکل مرحلہ ہے لیکن ایک باکمال مرحلہ ہے، لیکن بی بی فاطمہ کا مرحلہ اس سے آگے ہے۔ بی بی فاطمہ وہ نہیں ہے کہ جن کا غضب اللہ کے لیے ہوتا ہے، جن کی محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ بی بی فاطمہ وہ ہیں کہ جن کی محبت جب ہوتی ہے تو اللہ محبت کرنے لگتا ہے، اور جن کا غضبناک جب ہوتا ہے تو اللہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کیا ہم نے؟ دیکھیے نماز غفیلہ میں ایک آیت پڑھنی ہے۔ کون سی آیت ہے؟ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ کیا ارشاد فرمائیں؟ وَذَنُّونَ، ذنون کس کا لقب ہے؟ جناب یونس کا۔ وَذَنُّونَ، یونس کو یاد کرو۔ کیا یاد کرو؟ اذ ذهب مغاضبا، جب وہ اپنی قوم سے نکلے کس حالت میں؟ مغاضبا، غضبناک تھے، غضبناک تھے، اپنی قوم سے نکل گئے۔ فظن ان لن نقدر علیہ، بس انہوں نے گمان کیا کہ ہم زمین کو یونس پر تنگ نہیں کریں گے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ کشتی میں بیٹھے، قرآن ان کے نام پہ نکلا، کشتی سے ان کو پھینکا گیا سمندر میں،
اور سمندر میں مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ میں جناب یونس نے وہ تسبیح پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کہا، ایک اور دوسری آیت میں کہا کہ اگر یہ تسبیح نہ ہوتی تو ہم یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتے۔ تو حضرت یونس سے ترک اولا ہوا یا نہیں ہوا؟ ترک اولا کے مقابل میں اللہ نے جناب یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ ترک اولا کیوں ہوا؟ اذ ذهب مغاضبا، کیوں نکلے تھے؟ اپنی قوم سے غضبناک حالت میں۔ یونس کا غضب اللہ کو پسند نہیں آیا، یونس کا غضب ہونا اللہ کو پسند نہیں آیا، لیکن فاطمہ الزہرا وہ ہیں کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرے غضبناک ہونے سے غضبناک ہو جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں ایک بات کلیئر کر دوں، ممکن ہے کسی کے ذہن میں شبہ آ جائے کہ ہم یہ گفتگو کیوں کر رہے ہیں۔ ہم میں سے جتنے بھی افراد ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے وہ بی بی کی فضیلت کے قائل ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ لیکن بی بی کی فضیلت کا قائل ہونا ایک الگ بات ہے، اور بی بی کو اس طریقے سے پہچاننا کہ جس کے اللہ اور اللہ کے رسول نے پہچانوایا ہے، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ دیکھیں اہل سنت افراد وہ بھی پنجرن پاک کو مانتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کی، یعنی 12 ائمہ کے بارے میں جن کو ہم اپنا امام مانتے ہیں، ان کے تعریفوں میں کتابیں میں لکھا ہوا ہے، یعنی ان کے اقوال موجود ہیں۔ مثلا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام جب لفظ لقب باقر کی بات آتی ہے تو آپ ان کے علماء کے اقوال دیکھیں، ایسے ایسے اقوال ہیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ مثال کے طور پر کوئی شیعہ خطیب کیا امام کے فضائل بیان کرے گا جو بیان کر رہے ہیں، تو مانتے ہیں، لیکن مقام عمل میں آ کے جب کہا جائے کہ بھائی کس کو اپنا امام مانتے ہو، تو کہا کہ ابو حنیفہ سے شریعت لیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ویسے نہیں پہچانا جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے پہچانوایا تھا۔ بی بی کے بھی ساتھ یہی مسئلہ ہے، بی بی کو مانتے ہیں، سب اقرار کرتے ہیں فضیلت کا، لیکن جب وہ واقعات پیش کیے جاتے ہیں، سارے واقعات جو رسول خدا کی آنکھ بند ہو جانے کے بعد پیش آئے، تو پھر کہتے ہیں کہ یہ معاملہ تھوڑا گڑبڑ ہے یہاں پر۔ دیکھیں جب آپ ثابت کر دیں نا کہ ایک طرف حجت خدا ہے تو دوسری طرف خود بخود باطل ہو جائے گی، ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ یعنی ساری دلیلیں اور سب ایک طرف ہو جائیں گی۔ اگر آپ نے ثابت کر دیا کہ یہ جو بیوی جو کھڑی ہوئی ہے، جو اپنا حق مانگ رہی ہے، یہ حجت خدا ہے۔ حجت خدا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی معصوم ہستی ہے، اللہ کی رضا کو جانتی ہے، اللہ کے غضب کو جانتی ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ یہ ناحق دعویٰ کرے۔ جب یہ ناحق دعویٰ نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے کہ سامنے والا ناحق ہے۔ درست ہے؟ اس وجہ سے بحث کی جا رہی ہے کہ ہم کیوں ثابت کر رہے ہیں کہ بی بی فاطمہ حجت خدا ہیں۔ بی بی کی فضیلت اپنی جگہ، سیدۃ نساء العالمین ہے اپنی جگہ۔ بی بی جب میدان محشر میں لائی جائیں گی تو سب سے کہا جائے گا کہ اپنی اپنی آنکھوں کو جھکا لو، اپنے اپنے سر کو جھکا لو۔ یہ تمام کی تمام فضیلت سب اپنی جگہ، لیکن اس سے بڑھ کر بی بی کو ویسے پہچانیے کہ جیسے رسول اللہ نے پہچانوایا ہے۔ رسول اللہ نے کیسے پہچانوایا ہے؟ رسول اللہ بی بی فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر نکلے، بی بی کے حجرے سے باہر آئے اور کہنے لگے کہ اے لوگو، جو اسے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ یہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ اب اتنا تعارف کرا دینا، یعنی کون نہیں جانتا تھا مدینے میں؟ مدینے میں کوئی ایسا تھا جس کو نہیں پتا ہو کہ یہ بی بی رسول اللہ کی بیٹی ہیں؟ لیکن رسول اللہ تعارف کرا رہے ہیں، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، بضعۃ منی، میرا ٹکڑا ہے۔ اب اس کا ترجمہ عموماً کیا جاتا ہے، میرا جگر کا ٹکڑا ہے۔ ابھی جگر کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے، حدیث میں جگر کا لفظ نہیں ہے، بضع بولتے ہیں ٹکڑے کو، میرا ٹکڑا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی میں اگر رسول ہوں تو یہ رسالت کا ٹکڑا ہے، میں اگر نبی ہوں تو یہ نبوت کا ٹکڑا ہے، میں اگر سید المرسلین ہوں تو یہ سید المرسلین کا ٹکڑا ہے۔ بضعۃ منی وروحی التی بین جنبی، یہ میری وہ روح ہے جو میرے پہلو میں ہے۔
اب یہاں پہ روح سے کیا مراد ہے؟ حدیثیں سب نے نقل کی ہیں، لیکن پوچھا جائے کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے، کیا رسول اللہ پہچانوانا چاہ رہے ہیں؟ کہ یہ وہ میری روح ہے جو میرے پہلو میں ہے۔ بھائی فاطمہ کا جسم ایک الگ ہے، رسول اللہ کا جسم ایک الگ ہے، خارج میں دو فرد ہیں گے۔ اب یہاں پہ جتنے فرد بیٹھے ہوئے ہیں اتنی روح ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ جتنے سارے مثال کے طور پر افراد ہیں ان کی سب ایک ہی روح ہے، ہر فرد کی الگ الگ روح ہے۔ لیکن رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری وہ روح ہے جو میرے پہلو کے درمیان ہے، یعنی فاطمۃ الزہرا نبوت کی روح ہے، فاطمۃ الزہرا رسالت کی روح ہے، فاطمۃ الزہرا معدن رسالت ہے، فاطمۃ الزہرا معدن نبوت ہے۔ اس کے ناراض ہونے سے جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی، من آذاہا فقد آذانی، اس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی، اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ ابھی جملہ رسول اللہ کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ حدیث نقل کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر ایک پوری کہانی گڑھ دیتے ہیں کہ وہ مولا کائنات جو ہے وہ بی بی فاطمہ کے ہوتے ہوئے کسی سے شادی کرنا چاہتے تھے، وہ بی بی کی پسند نہیں آیا تو بی بی نے جا کے شکایت کی رسول اللہ سے کہ علی جو ہے وہ میرے ہوتے ہوئے کسی اور عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ اس وقت اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، اس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ اب یہ ایک من گھڑت کہانی ہے۔ اولاً خود رسول خدا جو شریعت لے کر آئے ہیں اسی شریعت پر علی ابن ابی طالب عمل کر رہے ہیں۔ بھائی مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ تو جو رسول اللہ لوگوں مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے 4 شادیوں کی اجازت ہے، کیا اسی حکم سے علی ابن ابی طالب کو منع کریں گے؟ پہلی بات یہ۔ دوسری بات، اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ ایک حلال کام تھا، اس حلال کام کے باوجود رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ کو اذیت ہو رہی ہے اور فاطمہ کی اذیت میری اذیت ہے، تو جب حلال کام سے فاطمہ کو اذیت ہو اور فاطمہ کی اذیت رسول اللہ کی اذیت ہو، تو اگر کوئی ناحق فاطمہ کو اذیت پہنچائے تو وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا جو ناحق بی بی فاطمہ کو اذیت پہنچا رہا ہے۔ لہٰذا بی بی کو ویسے سمجھنا ضروری ہے کہ جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے پہچانوایا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اب بی بی کے لیے ارشاد ہوا کہ دیکھو بی بی وہ ہیں کہ جن کے غضبناک ہونے سے اللہ غضبناک ہو جاتا ہے، جن کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ حجت خدا کی کچھ صفات ہیں، ان میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ اس کا استعفاء ہونا چاہیے۔ استعفاء کا مطلب کیا ہے؟ استعفاء کا مطلب ہے یعنی چن لینا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ نے چن لیا، کس کو چنا؟ آدم کو چنا، نوح کو چنا، آل ابراہیم کو چنا، آل عمران کو چنا، کس پر چنا؟ علی العالمین، عالمین پہ چن لیا۔ چننے کے معنی کیا ہے بھائی؟ کس چیز کے لیے چنا؟ بہت سے لوگ ہیں مثال کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر چننے کے معنی ہے کہ اپنا مقرب بندہ بنا لیا، اپنے مقربین میں سے چن لیا۔ نہیں، خدا کہہ رہا ہے علی العالمین، عالمین پر چن لیا۔ یہ نہیں کہا کہ من العالمین، عالمین میں سے چن لیا، نہیں، عالمین پر چن لیا۔ میں کہوں کہ مثال کے طور پر اس مجمع میں سے میں نے 10 افراد کو چن لیا تو آپ کہیں گے کہ کسی کام کے لیے چنا ہے، لیکن اگر میں کہوں کہ اس مجمع کے اوپر میں نے 10 افراد کو چن لیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں ان 10 افراد کو مانیٹر بنا رہا ہوں اس مدرسے کا، اپنا نمائندہ ڈکلیئر کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے چن لیا ابراہیم کو، اللہ نے چن لیا آل ابراہیم کو، آل عمران کو۔ حجت خدا کا استعفاء ہوتا ہے، انتخاب ہوتا ہے، اللہ چنتا ہے۔ بندوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ حجت خدا کا انتخاب کریں۔ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ بی بی فاطمہ نہ تو امام ہے، نہ نبی ہیں، نہ رسول ہیں، تو وہ حجت خدا کیسے ہو سکتی ہیں؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ بی بی فاطمہ نہ امام ہے، نہ رسول ہیں، نہ نبی ہیں، تو پھر وہ کیسے حجت خدا ہو سکتی ہیں؟ تو حجت خدا کا جو مفہوم ہے وہ امام اور نبی اور رسول کے مفہوم سے وسیع تر ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہر نبی حجت خدا ہوتا ہے، ہر رسول حجت خدا ہوتا ہے، ہر امام حجت خدا ہوتا ہے،
لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر حجت خدا نبی رسول و امام ہو. ہے یا نہیں ہے؟ ایک آیت پڑھ دوں آپ کی خدمت میں. جناب مریم کے لیے کیا ارشاد ہوا؟ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اے مریم، فرشتوں نے آ کے جناب مریم سے کہا کہ اے مریم، اللہ نے تجھے چن لیا، وطہرکی تجھے پاک کیا، واصطفاکی علی نساء العالمین اور عالمین کی عورتوں پر تجھے چن لیا. اب 2 مرتبہ استفاء ہوا نہیں ہوا؟ دیکھیے یہ میری تقریر نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. میری تقریر میں ہو سکتا ہے کہ ایک بات بار بار تکرار ہو رہی ہو، لیکن اللہ جب کسی لفظ کو تکرار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی معنی ہوتا ہے. تو پہلے کہا کہ ان اللہ اصطفیٰ کی، اللہ نے تجھے چن لیا، وطہرکی تجھے پاک کیا، واصطفیٰ کی پھر دوبارہ کہا کہ تجھے چن لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جناب مریم کے 2 استفاء ہوئے ہیں، 2 مرتبہ چناؤ ہوا ہے. پہلا چناؤ کس لیے ہوا؟ ان اللہ اصطفیٰ کی وطہرکی، پہلا چناؤ ہوا ہے طہارت کے لیے، عصمت کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عصمت بھی ہر ایک کو نہیں ملتی ہے، اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ چنتا ہے، اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ چنتا ہے. اسی لیے آیت کیا نازل ہوئی؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلی اللہ علیہ وسلم. آیت میں کیا ہے؟ انما کا مطلب ہے کہ فقط اور فقط اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ تم اہل بیت کو پاک و پاکیزہ کیا جائے، تم سے رجس کو دور کیا جائے. اب انما کا لگا دیا آیت کے شروع میں، اگرچہ کہ آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے، لیکن اس آیت کے دوسرے ٹکڑے میں جو شروع کا لفظ ہے وہ انما ہے، کہ فقط اور فقط تم سے، یعنی کسی اور سے اللہ نے یہ ارادہ نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت اطہار کا چناؤ ہوا ہے عصمت و طہارت کے لیے. اب جب آیت میں انما کا لفظ تھا تو اس انما کے معنی کو مجسم کیسے کریں؟ بسا اوقات کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو اگر آپ الفاظ کی صورت میں بچے کو سمجھائیں تو سمجھ میں نہیں آتے ہیں. مثال کے طور پر گریوٹی، قوت ثقل، اگر آپ بچے کو سمجھانا چاہیں، اس کی تعریف کرنا چاہیں تو آپ مثال کے طور پر وہ کہے گا پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں. لیکن آپ مثال کے طور پر ایک بال یوں لے کے یوں چھوڑ دیں، کہا یہ جو بال نیچے آ گئی اوپر نہیں گئی، اسی کو گریوٹی کہا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں معنی کو مجسم کرنا، یعنی معنی کو آپ نے سمجھا دیے. اب رسول اللہ نے معنی کو کیسے مجسم کیے؟ انما کے معنی مجسم کرنے تھے تو چادر منگوائی، چادر میں پنجتن پاک کو بلایا، اور جب جناب ام سلمہ نے چادر کے اندر سر ڈالا تو کہا کہ تم خیر پر تو ہو لیکن اہل بیت میں سے نہیں ہو. تو انما کے معنی مشخص ہو گئے، مجسم ہو گئے کہ فقط یہی افراد ہیں. اور یہ ایسا نہیں کہ فقط شیعوں کے درمیان یہ روایت پائی جاتی ہے. حدیث قصہ آپ سنتے ہیں، حدیث قصہ اگرچہ کہ جو اس کا اتنی جو طولانی حدیث ہے وہ ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، لیکن اس کا جو مرکزی خیال ہے، جو اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے، وہ فریقین کے درمیان متفق علیہ صحیح کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ نے جناب علی کو بلایا، بی بی فاطمہ کو بلایا، حسنین شریفین علیہم السلام کو بلایا، چادر میں جمع کیا، اور جب چادر میں جمع کر لیا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی. تو چادر کا لفظ ہر روایت میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے چادر کے نیچے جمع کیا. تو انتخاب ہوا کس کے لیے؟ طہارت کے لیے. جناب مریم کا انتخاب ہوا پہلے طہارت کے لیے. واصطفیٰ کی، جب مریم عصمت کے مرحلے پر آ گئیں تو پھر دوبارہ مریم کا استفاء ہوا. کس لیے ہوا؟ علی العالمین، عالمین پر چن لیا. یعنی کیا مطلب چن لیا؟ یعنی مریم کو حجت بنایا اللہ نے عالمین کے اوپر. اس کا مطلب ہے کہ جو ہستی جب تک عصمت کے مرحلے پر نہ ہو وہ حجت خدا بھی نہیں بن سکتی ہے. حجت خدا بنتی وہی ہے جو عصمت کے مرحلے پر ہو. تو جناب مریم نہ رسول ہے، نہ نبی ہے، نہ امام ہے، لیکن حجت خدا ہے یا نہیں ہے؟ دوسری آیت آپ کی خدمت میں عرض کروں، فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما قال موسیٰ هل اتبعک علی ما تعلمنی مما علمت رشدا. جب موسیٰ اور ان کے خادم نے، ان کے نوکر نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا،
وہ بندہ کیسا تھا؟ اس کو ہم نے اپنی جانب سے رحمت عطا کی تھی. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اپنی جانب سے اس کو علم دیا تھا، یعنی علم لدنی اس کے پاس تھا. جب موسیٰ نے دیکھا کہ یہ تو مجھ سے بھی زیادہ عالم ہے تو جناب موسیٰ نے کہا کہ کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں، میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں؟ کس چیز میں؟ اس چیز میں کہ جو آپ جانتے ہیں. کیوں پیروی کروں؟ تاکہ مجھ کو بھی رشد حاصل ہو جائے، رشد علمی. پھر وہ سارے واقعات ہوئے. یہ آیت کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ جناب موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام. جب جناب خضر کو پایا، جناب خضر سے درخواست کی کہ میں آپ کا اتباع کرنا چاہتا ہوں. جناب خضر نے کہا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، لیکن پھر بھی کہا کہ میں آپ کا اتباع کروں گا. پھر وہ سارے واقعات ہوئے، کشتی میں سوراخ کیا اور دیوار کو توڑا ہے، چنوائے بھارت. تو جناب خضر علیہ السلام، ان کے لیے تعبیر کیا ہے؟ عبد من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے ہیں. اختلاف ہے ان کے بارے میں کہ جناب خضر نبی تھے یا نہیں تھے، لیکن بس بہت سو کا قول یہ ہے کہ نبی نہیں تھے. نبی نہیں تھے، اس کے باوجود جناب موسیٰ جو کہ رسول ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. لیکن کیونکہ خضر کے پاس علم لدنی تھا، موسیٰ سے زیادہ علم رکھتے تھے، لہٰذا جناب موسیٰ پر بھی حجت تھے. بس اسی طریقے سے بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے جب کہا گیا کہ فاطمہ ہماری جدہ ہم پر حجت ہیں، کیوں؟ کیونکہ فاطمہ کا علم تمام اماموں سے زیادہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. جناب فاطمہ کا علم، مصحف جناب فاطمہ، اب سنا ہوگا آپ نے روایت. جب ابو بصیر نے پوچھا امام سے کہ یہ مصحف فاطمہ کیا ہے، تو امام نے کہا کہ رسول کی آنکھ بند ہو جانے کے بعد یہ مصحف بی بی پر نازل ہوا. جناب جبرائیل، جناب میکائیل اس مصحف کو لے کر آئے. پوچھا کہ اس مصحف میں کیا ہے؟ امام نے بیان کیا، اس میں فلاں ہے، اس میں یہ ہے، اس میں فلاں ادوار ہیں. کافی تفصیل، بڑی طولانی روایت ہے. جب ابو بصیر نے کہا کہ اس میں اتنی ساری چیزیں ہیں، تو کہا کہ ان ھذا العلم کثیر، یہ تو بہت زیادہ علم ہے. امام نے کہا کہ اے ابا محمد، ابو بصیر کی کنیت جو ہے وہ ابو محمد تھی. اے ابو محمد، جو کچھ میں نے تیرے سامنے ابھی بیان کیا ہے یہ اس مصحف کے ابھی 2 صفحوں کا علم ہے. اس کے بعد جتنا علم ہے وہ تو میں نے بیان ہی نہیں کیا ہے. یہ مصحف فاطمہ یعنی بی بی فاطمہ کی اگر بہت بڑی فضیلت بیان کی جائے تو یہ ہے کہ جبرائیل امین رسول خدا کے جانے کے بعد بی بی فاطمہ پر نازل ہوتے تھے اور ان کو تعلیم کیا گیا مصحف فاطمہ. یہ مصحف فاطمہ جو مواریث امامت میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی جب بھی کسی امام کی شہادت ہوتی ہے تو وہ اپنے بعد والے امام کو کچھ چیزیں ورثے میں دیتا ہے. ان میں سے ایک مصحف فاطمہ ہے. یہ مصحف فاطمہ جو مواریث الائمہ میں اس کا شمار ہوتا ہے. اچھا، آپ کو یہ نہ سمجھے کہ مثال کے طور پر بی بی فاطمہ کا جو علم ہے وہ ایک کتاب کی طرح ہے. میں نے ایک کتاب لکھ دی، کتاب لکھ کے آپ کو دے دی، آپ نے تیسرے کو، تیسرے نے چوتھے کو، پانچویں کو دے دی. نہیں، یہ علم فقط خط و کتابت کے ذریعے سے منتقل نہیں ہوتا، بلکہ امام فرماتے ہیں کہ جب پوچھا گیا امام سے سورہ قدر کی تفسیر کے بارے میں، تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس رات میں ملائکہ اور روح القدس نازل ہوتے ہیں. امام نے فرمایا الروح القدس فاطمہ. روح القدس کون ہے؟ فاطمہ الزہرا ہے. والملائکہ، ملائکہ سے مراد کون ہے؟ وہ مومنین ہیں، یعنی وہ ائمہ اطہار ہیں جو آل محمد کا علم رکھتے ہیں. اب یہ اس آیت کی باطنی تفسیر ہے، کیونکہ قرآن کی تفسیروں میں کہا جاتا ہے کہ ایک اس کی ظاہری تفسیر ہے، ایک اس کا باطن ہے. باطنی تفسیروں میں سے یہ تفسیر بیان کی گئی کہ روح القدس سے مراد بی بی فاطمہ ہیں اور ملائکہ سے مراد وہ مومنین یعنی وہ ائمہ اطہار ہیں جو آل محمد کا علم رکھتے ہیں. یعنی ہر سال جب یہ شب قدر آتی ہے تو اس زمانے کا جو امام ہوتا ہے اس کے اوپر بی بی بھی نازل ہوتی ہیں اور اس سے پہلے والے ائمہ بھی نازل ہوتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس طریقے سے وہ علم منتقل ہوتا ہے، نازل ہوتے ہیں. کس لیے نازل ہوتے ہیں؟
تاکہ اللہ کے امر کو پہنچائیں زمانے کے امام تک۔ تو زمانے کے امام تک جو علم منتقل ہو رہا ہے وہ بی بی فاطمہ کے ذریعے سے منتقل ہو رہا ہے۔ اب بس آخری ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام۔ 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ مامون کے دربار میں امام کا مناظرہ ہوا۔ مناظرہ بہت طولانی ہے، بات ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی کہ مامون کہنے لگا کہ حل فضل اللہ العطرۃ علی سائر الناس، کیا اللہ نے آل محمد کو تمام لوگوں پر فضیلت بخشی ہے؟ امام نے کہا ان العزیز الجبار فضل العطرۃ علی سائر الناس فی محکم کتابہ، وہ جو خدا عزیز و جبار ہے اس نے آل محمد کو تمام لوگوں پر فضیلت بخشی ہے۔ کہاں پر؟ فی محکم کتابہ، اپنی قرآن کی محکم آیات میں۔ کہا وہ کون سی آیت ہیں؟ پھر امام نے آیتیں پڑھنا شروع کی۔ پہلی آیت یہی پڑھی ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، پھر اور آیتیں پڑھنا شروع کی۔ تو اس کے دربار میں جو علماء بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے اس استفاء کو بیان کیا ہے اپنی کتاب میں جو آل محمد کا استفاء ہوا ہے؟ امام نے فرمایا کہ باطن کو چھوڑ کر کل 13 یا 12 مقامات پر اللہ نے اس استفاء کو بیان کیا ہے۔ پھر امام نے وہ آیتیں پڑھنا شروع کی۔ اب پوری طولانی حدیث ہے، میں پوری طولانی حدیث آپ کی خدمت میں پیش نہیں کروں گا۔ پہلی آیت مثال کے طور پر وہی پڑھی، آیت تطہیری جسے کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ پوری امت کو چھوڑ کر اہل بیت اطہار کو چنا گیا طہارت کے لیے، کا یہ استفاء ہے۔ کا دوسرا مقام کیا ہے؟ کا دوسرا مقام آئے مباہلہ ہے۔ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تم اپنے عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں۔ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم نبتہل، پھر ہم خدا کی بارگاہ میں گریہ وزاری کریں گے۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور کاذبین پر اللہ کی لعنت قرار دیں گے۔ آیت اللہ طباطبائی تفسیر میں بیان کہتے ہیں کہ یہاں پر آیت کیا کہہ رہی ہے کہ ہم اللہ کی لعنت کو قرار دیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم گریہ وزاری کریں گے پھر اللہ سے سوال کریں گے، پھر اللہ سے دعا کریں گے، کہا نہیں، لعنت کو قرار دیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر یہ مباہلہ ہو جاتا اور اہل بیت لعنت کر دیتے تو قیامت تک عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہوتی۔ اس میں کوئی دعا والی بات نہیں تھی، یعنی لعنت حتمی تھی۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی، اب کب نازل ہو رہی ہے آیت؟ یہ صدر اسلام کی آیت نہیں ہے، 9 ہجری کی آیت ہے یا 10 ہجری کی آیت ہے، نازل ہو رہی ہے یعنی جب اسلامی حکومت بن چکی ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، پورا کا پورا مدینہ مسلمان ہے، ساری کی ساری جنگیں ہو چکی ہیں، اس وقت کی آیت ہے۔ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، جمع کا صیغہ ہے، عورتوں کو لاؤ۔ مدینہ میں کتنی عورتیں ہوں گی؟ بہت ساری عورتیں ہوں گی۔ اپنے بچوں کو لاؤ، کتنے بچے ہوں گے؟ انصار اور مہاجرین کے بچے بہت زیادہ ہوں گے۔ اپنے نفسوں کو لاؤ، صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے؟ موجود ہیں۔ جمع کا صیغہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم عورتوں کو لے کر آؤ، اور رسول اللہ فقط ایک عورت کو لے کے گئے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے بچوں کو لے کر آؤ، سارے بچوں کو چھوڑ کر حسنین شریفین کو لے کر گئے۔ نفسوں کو لے کر آؤ، سارے صحابہ کو چھوڑ کر علی مرتضیٰ کو لے کر گئے۔ اب ذرا محسوس کیجئے کہ کس طریقے سے اہل بیت اطہار کا استفاء ہوا ہے۔ دیکھیے یہاں پر آنا تھا سچوں کو۔ جناب ابو ذر کے بارے میں رسول خدا نے کیا ارشاد فرمایا کہ آسمان نے ابو ذر جیسا سچا نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود ابو ذر کو بھی نہیں لے کے گئے۔ بھائی سچوں کو لانا تھا، ابو ذر کو لے کے چلے جاتے، کہا نہیں، یہاں پہ ابو ذر جیسا بھی سچا نہیں چاہیے۔
تو جس مباہلے میں ابو ذر جیسا سچا بھی نہ چاہیے ہو، عام امت کے صدیق اور صدیقہ کس مرحلے پر ہوں گے؟ اب یہاں پر اہل بیت اطہار کا استعفیٰ ہوا، فقط اہل بیت اطہار کو لے کر گئے، اس طریقے سے امام نے فرمایا۔ اور آیت امام نے پڑھی جس میں کہا کہ یہاں پر اہل بیت اطہار کا استعفیٰ ہوا ہے۔ یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، مجھ سے کہا گیا ہے کہ کچھ مصائب کے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، جو اہل بیت اطہار کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، اس فضیلت کو کیوں نہیں سمجھا گیا؟ کیوں آنکھوں پر پٹی بن گئی؟ یعنی وہ فاطمہ کہ جس کے لیے اللہ کے رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ فاطمہ کہ جس کے لیے محشر میں تمام کے تمام انبیاء اپنا سر جھکا دیں گے، جس کی عزت و تکریم مسلمانوں نے نقل کی ہے کہ 6 مہینے تک اللہ کے رسول در فاطمہ پر آتے تھے نماز کے وقت، اور دروازہ کھٹکھٹاتے تھے اور کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ یا اہل البیت۔ 6 مہینے تک اللہ کا رسول جس گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوا۔ رحلت کے وقت روایت کہتی ہے کہ ایک شخص نے بی بی فاطمہ کے دروازے پر دق الباب کیا۔ بی بی فاطمہ دروازے پر آئیں، کہا کون ہو؟ کہا اعرابی ہوں، رسول اللہ سے ملاقات چاہتا ہوں۔ کہا نہیں، رسول اللہ کی حالت ابھی اچھی نہیں ہے، واپس چلے جاؤ۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ دق الباب ہوا، کہا کون ہو؟ کہا اعرابی ہوں، رسول اللہ سے ملاقات کا خواہاں ہوں۔ کہا نہیں، رسول اللہ ابھی ملاقات نہیں کر سکتے، واپس چلے جاؤ۔ تیسری مرتبہ جب دق الباب ہوا تو پوچھا فاطمہ کون ہے؟ کہا ایک اعرابی ہے، بار بار منع کرتی ہوں بار بار آ جاتا ہے۔ کہا فاطمہ تمہیں نہیں معلوم یہ کون ہے؟ یہ ملک الموت ہے، یہ کسی کے گھر آنے کے لیے اجازت نہیں چاہتا، لیکن یہ تیرا گھر ہے کہ جس میں داخل ہونے کے لیے اجازت مانگ رہا ہے۔ اس فاطمہ کے گھر کے ساتھ کیا کیا گیا؟ نہ صرف یہ کہ اس کے گھر کو آگ لگائی گئی، بغیر اجازت اس گھر میں داخل ہوئے۔ کس طریقے سے داخل ہوئے؟ کس طریقے سے داخل ہوئے؟ دروازے کے پیچھے کھڑا ہوا وہ ملعون کہتا تھا کہ علی کو باہر نکالو، اور دروازے کے اس طرف فاطمہ کہتی تھیں کہ جاؤ چلے جاؤ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کس کے گھر پر آئے ہو؟ اور وہ کہتا تھا کہ علی کو باہر نکالو ورنہ گھر کو آگ لگا دوں گا۔ کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ اس گھر میں حسن اور حسین رہتے ہیں۔ کہنے والا کہنے لگا وَإِنْ، ارے رہتے ہیں تو رہا کریں، میں حسنین کے ہوتے ہوئے بھی اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ اور پھر گھر کو آگ لگائی گئی۔ گھر کو آگ لگانے کے بعد اب دروازے کو ایک طرف سے وہ لوگ زور لگاتے تھے، ایک طرف سے فاطمہ دروازے کو پکڑی ہوئی ہے۔ جب دروازہ نہ کھلا تو ایک مرتبہ اس ملعون نے دروازے کے کنارے سے ہاتھ ڈالا۔ فاطمہ کس کے دروازے کی کنڈی پکڑی ہوئی ہے۔ جب فاطمہ نے دروازے کو نہ چھوڑا تو ایک مرتبہ ملعون نے تازیانہ اٹھایا، فاطمہ کے ہاتھ پر تازیانہ مارا۔ ارے دروازے کا چھٹنا تھا کہ ایک مرتبہ ایک ملعون نے دروازے کو لات ماری، جلتا ہوا دروازہ فاطمہ پر گرا، فاطمہ کا پہلو شکستہ ہوا، فاطمہ کا محسن ساقط ہو گیا۔ ایک مرتبہ بی بی نے صدا بلند کی، یا فضہ خذینی، فضہ مجھے سنبھالو، فضہ مجھے سنبھالو۔ ارے یہ کیسے مسلمان تھے جلتے ہوئے دروازے پر جس کے نیچے فاطمہ تو زہرا تھی، ایک مرتبہ پیر رکھ کر دروازے پر فاطمہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ ارے فاطمہ دروازے کے نیچے پستی رہی۔ جب فاطمہ کو ہوش آیا تو پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ کہا علی کے گلے میں رسی ڈال کر لے گئے ہیں۔ آپ تمام یہاں پر مستورات بیٹھی ہیں، مجھے ذرا سوچ کے بتائیے، ایک وہ خاتون جس کا پہلو شکستہ ہو چکا ہو، جس کا بچہ ساقط ہو چکا ہو، ارے اس خاتون نے کس طریقے سے اپنی ہمت کو جمع کیا ہوگا؟ لیکن فاطمہ نے اپنی ہمت کو جمع کیا، ایک مرتبہ پیچھے دوڑی اور علی کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا۔ ارے ادھر سے فاطمہ علی کو کھینچتی تھی، ادھر سے وہ ملعون علی کو کھینچتے تھے۔ جب فاطمہ نے علی کا کمر بند نہ چھوڑا، ارے ملعون نے فاطمہ کے بازو پر ایسا تازیانہ مارا کہ مرتے دم تک
فاطمہ کے بازو پر اس تازیانے کا نشان باقی رہا جسے دیکھ کر علی جیسا صابر نہ رہ سکا، ایک مرتبہ چیخ ماری، چیخ مار کر زمین پر گر گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔